السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نماز کے بارے میں۔ آج ہم کتابوں کی روح سے نماز کی اہمیت کو، نماز کی فضیلت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کا کیا حشر ہوگا۔ نماز دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ ہمیں اپنے سامنے سر سجدہ ریز کرنے کا موقع عطا فرماتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن اور زیادہ مضبوط کر سکیں۔ نماز کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں کو راحت پہنچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، یعنی کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی طرح ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز سنت خدا ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود عطا فرمائی۔ اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے نماز کی۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے بارے میں کیا حدیث آئی ہیں؟ تو صحیح مسلم 246 اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے کفر اور اسلام میں فرق نماز ہے، یعنی کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ عملاً کافر ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کو لوگ مسلمان بلائیں گے، اس کے شناختی کارڈ میں بھی مسلمان لکھا ہوگا، وہ جب مرے گا تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، لیکن جب مر کے اللہ کے حضور پہنچے گا تو وہ عملاً کافر ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے ہاں اس بات میں سے ایک اپنا مطلب نکالا جاتا ہے کہ وہ جی جان بوجھ کے تو میں نماز نہیں چھوڑا، اور دیکھیں جی جو بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی تو عبادت کرتا ہے، وہ بھی تو نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ نہ یہ تو مطلب ہی نہیں ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ جو شخص سویا رہ گیا یا بے ہوش ہو گیا تو جب وہ اٹھے یا وہ ہوش میں آئے تو اپنی نماز مکمل کر لے۔ تو جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کا یہ مطلب تو ہے ہی نہیں جو ہم لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائے، تمہیں سولی پہ کیوں نہ لٹکا دیا جائے، تمہیں آگ میں ہی کیوں نہ پھینک دیا جائے، معاذ شرک مت کرنا، اور معاذ نماز مت چھوڑنا، کیونکہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ کرم اس کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انسان کی اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا سہارا وہ اللہ ہے، اور جس کا ذمہ ہی جو اللہ کے ذمہ میں سے نکل جائے اس کی کیا زندگی باقی رہ جاتی ہے۔ ہم کلمہ پڑھیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور اسی سوچ میں مرے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن ہم عملاً کافر ہوں جب اللہ کے حضور میں پہنچے تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہوا۔ عبداللہ بن شقیق تابعی فرماتے ہیں کہ صحابہ نماز کے چھوڑنے کو ہی عمل میں سے کفر قرار دیتے تھے، یعنی وہ اس بات پہ انسان کا معائنہ کر لیتے تھے کہ یہ شخص مسلمان ہے یا کافر، صرف اس چیز سے کہ وہ شخص نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اسی سے وہ جان لیتے تھے کہ یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے۔ پھر مسند احمد میں آتا ہے کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں نمازوں کی حفاظت کی تو قیامت کے دن اس کے لیے نور، شفاعت اور دلیل ہوگی اس کی نماز، اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی تو قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نور نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی شفاعت نہیں، بلکہ اس کا حشر قارون اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس صف میں قارون اور فرعون کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کھڑا ہوگا۔ کتنا بڑا
ایک انسان کے لیے یہ دھچکا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا جو حشر ہے وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ پھر ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے نبی مجھے کوئی آسان سا راستہ بتائیں جنت میں جانے کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ دو، فرض روزے رکھو۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گواہ رہیے گا، جو کچھ آپ نے بتایا نہ میں اس میں کمی کروں گا اور نہ میں اس میں زیادہ کروں گا۔ تو جب وہ صحابی اٹھ کے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے باقی صحابیوں سے فرمایا جس کسی نے جنت ہی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو۔ اللہ اکبر، کتنی زیادہ فضیلت ہے نماز کی ہماری زندگی میں، اور ہم نماز کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ سب باتیں کتابوں میں لکھی رہ گئیں، ہماری زندگی میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، ہماری زندگی میں اس کا کوئی عمل نہیں ہے۔ کیا یہ باتیں صرف کتابوں کے لیے تھی؟ یہ باتیں تو اس لیے تھی کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ لیکن اگر دوسری اینڈ سے دیکھا جائے تو ہمارے ہاں نماز کو مشکل بھی بہت بنا دی ہے۔ فرض نماز قائم کرنے کا حکم تھا، باقی تو اب جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، لیکن جو ہم سے پوچھا جائے گا وہ فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ہمیں عشاء کی 17 رکعتیں بتا دی جائیں گی تو انسان جو نیا بندہ ہے، جو نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، جو دین کی طرف آنا چاہ رہا ہے، اس کو جب عشاء کی 17 رکعتیں بتا دی جائیں گی تو وہ تو بیچارہ اس کا تو جو morale ہے وہ ڈاؤن ہو گیا۔ میرے بھائی آپ فرض نماز قائم کریں، باقیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، لیکن آپ کوشش تو کریں، آپ شروع تو کریں۔ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنے آفیسز کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنی دکانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ 6:20-30 پہ جماعت ہوتی ہے فجر کی، کوئی نہیں اٹھتا نماز کے لیے، کوئی نہیں جاتا مسجد میں، 7 بجے صبح سارے روڈوں پہ کھڑے ہوں گے۔ تو کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے جو اللہ کے ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں؟ محکمہ موسمیات نے قید سالی کا سال قرار دے دیا اس کو، تو کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ ہمارے اعمال ہی ایسی ہیں کہ ہم اسی قابل ہیں؟ صبح اٹھ کے اپنے بچوں کو تیار کر کے 7 بجے روڈ پہ کھڑا کر دیں گے کہ بس آ رہی ہے، لیکن اس سے آدھا گھنٹہ پہلے نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گے، اور جی بچے کی نیند نہیں پوری ہوتی، سارا دن ڈل رہتا ہے۔ ڈل ہی رہے گا بچہ، کیا سیکھے گا وہ؟ اس کو آپ عملاً کافر بنا رہے ہیں، اس کو آپ نبی کی آنکھوں کے لیے دکھ کا سبب بنا رہے ہیں۔ کوئی وقت نہیں لگتا، 5 منٹ کی بات ہوتی ہے، 5 منٹ میں ٹائم نکال کے نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ لیکن ہم کوشش تو کریں، ہم شروعات تو کریں، ہم اللہ سے دور ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو نماز قائم کریں بھائی، نماز بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں مجھ سے جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، کمی پیشی رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، ہم سب کی کمیوں سے درگزر عطا فرمائیں۔ طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔